انہوں نے جو ہے نا یہ پوری جو ڈویژن کی بیس تھی 1947 22 اکتوبر سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو میزریز سٹارٹ ہوئی ہیں، جو ایل او سی ہے اس کی دونوں جانب کشمیری جو سفرر ہوئے، تو یہ اس کی جو جڑ ہے نا بنیاد اس مسئلے کی، تو یہ ان کی وجہ سے کریشن ان کی تھی. تو باقی اس کے بعد جو ہے نا وہ خود سے بن گئے وکیل. تو اب جو ہے تو وہ ڈسکریمنیٹری اگر کوئی کلوزز امپوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کو اپوز کرنے کے علاوہ یا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے علاوہ انٹرنیشنل لیول تک یا کمیونٹی تک پہنچانے کے علاوہ اس کے پاس ہمارے پاس ایسا کوئی میکانزم ہے نہیں کہ ہم ان کو مجبور کریں. اگر ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی 2-4 ٹینک کچھ فورس ہوتی تو پھر چلو ہم دیکھتے، لیکن ہم تو پیسفل سٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پلیجز کیے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تو ان کو فلفل کریں. تو تھینک یو ویری مچ جناب. تو اس کے بعد میں سردار شوکت علی کشمیری جو ہیں چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اور سیکرٹری جنرل ہیں جموں اینڈ کشمیر انٹرنیشنل پیپل الائنس، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انہوں نے اپنی اسٹرگل کے دوران اسٹیٹ وکٹم رہے ہیں، 2 دفعہ آئی ایس آئی نے ان کو کڈنیپ کیا، ڈسپیئر رکھا، پھر فورس ایگزائل میں. تو آپ کے پاس فلور ہے سر، پلیز آپ بات کیجیے. سب سے پہلے تو میں تمام دوست احباب اور بالخصوص جو اسپیکر دوست تھے انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو کوشش کروں گا کہ پولیٹیکل ہسٹری کے بجائے جو زیر بحث ٹاپک ہے اسی پہ اپنے گفتگو کو مرکوز رکھوں. فریڈم آف ایکسپریشنز پہ سائی بصیر نوید صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اور تمام جو ریاستی ہتھ کنڈے ہیں ان کو ایکسپوز کیا کہ کس طرح پورے پاکستان میں اور پاکستانی پیریفیریز کے اندر لوگوں کی فریڈم آف ایکسپریشنز کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بہت ساری مثالیں دے کے سمجھایا. باقی محترمہ منائلہ قادری صاحبہ جو چیئر پرسن ہیں بلوچستان پیپلز کانگریس کی، انہوں نے جس یکجہتی کا اظہار کیا ہے وہ وائس ورثہ ہماری بھی یکجہتی بلوچ کے ساتھ، سندھیز کے ساتھ اور تمام آپریس نیشن کے ساتھ ہے. اور شاید بہت سارے ہم الائنسز میں انڈکلیئرڈ انداز میں موجود ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے اور تعاون جاری رہے گا. آج چونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے جو مجوزہ جس کو 14ویں امینڈمنٹ ان 1974، تو وہ باتیں جو اس سے پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں پولیٹیکل، ان کو میں نہیں دہراؤں گا وقت کے قلت کے باعث. اگرچہ جنید قریشی صاحب نے تو ہمیں بتا دیا کہ غلاموں کو کیا حق ہے کہ وہ کوئی مطالبہ کریں یا کسی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی تلاش کریں، لیکن اصل میں یہ حق تو غلاموں کا ہی ہوتا ہے. یہ تو جن پہ قدغنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہی سٹرگل کرتے ہیں اپنے لیے بیٹر لیگل سٹیٹس کا. دیکھیے قبل اس کے کہ ہم ایکٹ 74 پہ بات کریں، ڈاکٹر مصور صاحب نے بالکل درست اور بجا فرمایا کہ 1948 میں جو جس کو کراچی معاہدہ کہتے ہیں یا کراچی ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس کراچی ایگریمنٹ میں کچھ رول آف بزنس جو ہے وہ طے کیے گئے. اور رول آف بزنس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا ایک رول رکھا گیا اور دوسری طرف آزاد کشمیر گورنمنٹ کا. اور گلگت بلتستان کو اس معاہدے کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے ایک لیگل ریمیڈی آزاد کشمیر کے لیڈروں سے لی کہ اس کا وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ عارضی طور پر وہاں قائم ہے. اور یہ کراچی ایگریمنٹ کے تحت، اور پہلا میں ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جہاں صاحب نے بھی بات کی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، وہ سارے ایگریمنٹس جو ہے وہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان معاہدوں کی روشنی میں اپنے رائٹس کو کلیم کرتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں جو مختلف ادوار
ये रिलेशनशिप डिफाइन होती रही है एक तरफा तौर पर। लाइक आप ये देखें कि 53 में मसफर साहब ने कहा कि 1960 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रोल को खत्म किया गया, नहीं, 1953 के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस पॉलिटिकल रोल को, जो वो आजाद कश्मीर की असेंबली और प्रेसिडेंट का इंतखाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो है काउंसिल करती थी, ये 1953 में एक एक्ट के जरिए उसको खत्म कर दिया गया उसके इस रोल को। फिर 1957 में एक जो है वो एक्ट लाया गया, वो भी दरअसल हमारे तमाम जो अबूरी मुद्दत के लिए जो मसाइल थे उनको एड्रेस नहीं करता था। और 1960 में ये जो बुनियादी जमहूरियतों का, डायरेक्ट फ्रेंचाइज का नहीं बल्कि बुनियादी जमहूरियतों का, जो पाकिस्तान के अंदर भी फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो है वो लाई, तो उसी की रेप्लिका जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी लाई गई। और जो 12 स्टेट काउंसलर जो आज़ाद कश्मीर से थे और इतने ही जो रेफ्यूजीज जम्मू कश्मीर के थे उनको दिया गया। उसमें 6 वैली के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो लोग माइग्रेट हुए थे या जो जम्मू से माइग्रेट हुए थे, जम्मू एंड पुंछ लिखा हुआ है उनको उनके लिए दिए गया। और लेकिन उसमें आजाद प्रेसिडेंट बना जो मरहूम के एच खुर्शीद थे। अब उस गवर्नमेंट ने असर्ट करना शुरू कर दिया कि आजाद कश्मीर के लोगों के रिलेशनशिप जो है वो लीगली डिफाइन होना चाहिए और आजाद कश्मीर की अपनी हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, जो उससे पहले तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं था? कि अगर आप 1948 से लेके तो 1960 तक देखें तो हर 6 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद पहले सदर को उतार के दूसरा एक सदर नामजद कर दिया जाता था। और इसके अंदर जो पॉलिटिकल, मैं चूंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बयान करूंगा, लेकिन अब ये ना तो 1948 का जो कराची एग्रीमेंट था कि ये अख्तियार किसको है, लेकिन एक बहुत बड़ी डिबेट जब रिबेलियन हुआ तो उस वक्त स्टार्ट हुई कि आजाद कश्मीर की हुकूमत जो है, या आजाद कश्मीर में की जो 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 मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाई गई है, ये डिफेक्टो हुकूमत है या डिजोरो है। ये डिफेक्टो और डिजोरो की डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई 1956 में, और अल्टीमेटली इस डिबेट को बंद करके तो फिर आजाद कश्मीर के लीडरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये और उस कॉन्फ्रेंस में फिर एक वर्बल यकीन दानी आजाद कश्मीर के लीडरों को दिलाई गई कि आइंदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो है वो आजाद कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर जो है वो इसकी तब्दीली, इसके बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी, लेकिन कोई मायदा लीगल कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कि फिर अगेन है कि खुर्शीद मरहूम की हुकूमत को जो है वो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को असर्ट करना शुरू किया तो उनकी हुकूमत को न सिर्फ खत्म किया गया बल्कि के.एच. खुर्शीद मरहूम को जो है वो जेल के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद जो एक्ट आता है वो 1970 आता है। 1970 के एक्ट को अगर आप पढ़ें तो वो आजाद कश्मीर की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको फुल पावर देता है एक्सरसाइज की। और अगर उससे पहले आप देखें तो वो तमाम इदारे जो एक हुकूमत के हो सकते हैं वो सारे मौजूद हैं, लेकिन बाद अज़ां 1970 के बाद जब 1974 का एक्ट आया जो 31 अगस्त 1974 को प्रेजेंट किया गया, इसमें मैं थोड़ा सा ये इस एक्ट की मंजूरी में भी बहुत दोस्त हमारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री से या लोगों की स्ट्रगल से आगाह नहीं है तो वो बड़े सिंपली ये कह देते हैं कि जी ये आजाद कश्मीर पे थोपा गया और वहां के लीडरों सब ने सिग्नेचर कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक्ट 74 जिस वक्त है इसका, जैसे ये आज है प्रोपोज जो अमेंडमेंट है 14, ये सर्कुलेट हुई, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर को दिया कि ये एक्ट 74 जो है वो हम मंजूर करना चाहते हैं। और इस पे सबसे पहले बाकायदा तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल काउंसिल ने जो पुंछ हाउस में डिबेट की और मेजॉरिटी ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसने इसको रिजेक्ट किया कि हम एक्ट 74 को नहीं मानते। फिर यह हुआ कि
اسی اسنا میں آزاد کشمیر کے الیکشن بھی اناؤنس کر دیے گئے، اور پلس یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی برانچ قائم کر دی گئی، اور آزاد کشمیر کے بہت سارے ایم ایل ایز کو توڑ کے تو پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا، جس کے بانی چیئرمین جو ہے وہ پیر علی جان شاہ صاحب تھے، اور اس میں کرنل مانشاہ، بہت سارے جو الیکٹڈ ممبر تھے 1970 کی اسمبلی کے، ان کو توڑ کے ان کو شامل کروایا گیا، اور اس سے پیپلز پارٹی کی برانچ قائم کی گئی، اور مسلم کانفرنس کے اندر بھی ڈویژن کروائی گئی، اور سردار قیوم کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور سردار ابراہیم نے اپنا مسلم کانفرنس کا دڑا بنا لیا گیا۔ تو اس طرح مسلم کانفرنس، جس وقت سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ سردار ابراہیم صاحب تھے، تو اس کے اندر ڈویژن ہوئی، اور اس ڈویژن کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ایکٹ 1974 تھا۔ جب یہ ہوا تو سردار قیوم صاحب تو جیل میں چلے گئے، پھر یہ ہے کہ ایک اتحاد بنتا ہے، اور اس اتحاد کے تحت آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم کی جاتی ہے، جس کے پہلے پرائم منسٹر جو ہے وہ بنتے ہیں، اور چونکہ اسی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم کو چینج کر کے اس کو پارلیمنٹرین، مطلب یہ کہ جس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، تو اس کے تحت خان عبدالحمید خان جو ہے وہ پہلے اس کے پرائم منسٹر بنے، اور دین یہ میں آپ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1974 کبھی بھی آزاد کشمیر کے کسی فورم، لیگل فورم پہ اس کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ان اناؤنس طریقے سے اڈاپٹ کر لیا گیا۔ یہ آزاد کشمیر کی جو 1970 کے اندر اسمبلی بنی تھی، اس نے اس کو پاس نہیں کیا۔ یہ اگر لوگ یاد رکھیں، اور جو ہسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ پاس ہو گیا تو اب اس کانسٹیٹیوشن کی پہ آتے ہیں، اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے اے اور ایک ہے بی۔ اے پارٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیتے ہیں کہ جو انسپ ریزولوشن کے تحت پاکستان کو جو اختیار ہے اس ایریے پہ، اب انسپ کی ساری ریزولوشن میں اگر آپ جائیں تو کہیں بھی پاکستان کا رول آپ انسپ میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ پاکستان وہاں کوئی کانسٹیٹیوشن بنا سکتا ہے یا وہاں کوئی گورنمنٹ بنا سکتا ہے، بلکہ وہاں تو لیگل وہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکٹ 74 ہے کے اندر جو ہے جو ٹائٹلمنٹ ہے، اس میں آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 59 تک، یعنی ٹوٹل آرٹیکل اس کے 1 سے لے کے تو 59 تک ہے آرٹیکل، جس میں جو آرٹیکل پارٹ اے ہے اس کی پاورز کو، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پاورز ہیں، وہ ڈیفائن کرتی ہیں شیڈول 3 کے تحت، اور اس شیڈول 3 کی ٹوٹل سیکشنز ہیں وہ ہیں تقریباً جو ہے نا 40 کے قریب، اور اس میں 52 سبجیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کے پاس ہے، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت کشمیر کونسل کا بھی کیا معاملے میں لایا گیا۔ اب یہ ہے کہ جو ہماری اسمبلی ہے، اس اسمبلی کا یوں تو اس اسمبلی کے اگر آپ اختیارات پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا کہ یہ ہر طرح کی قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو پارٹ اے کی جو ہے وہ اے کی سیکشن جو ہے وہ یعنی آرٹیکل 5 کی سب سیکشن 21 میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس اسمبلی کو ہر طرح کے قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن
اس کے ساتھ اسمبلی کو قانون سازی پر روک لگا دی گئی. کس طرح؟ دی اسمبلی یعنی اس کی سب سیکشن 2 ہے, دی اسمبلی shall have the exclusive power to make laws with respect to any matters under part A of the third schedule. The assembly shall, with the consent of the Kashmir Council and the government of Pakistan, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی, اور اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیکشنز ہیں ان پہ بھی آزاد کشمیر اسمبلی کو قدغن لگائی گئی ہے کہ یہ اس پہ نہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, نہ ڈسکشن کر سکتے ہیں, نہ کوئی ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں. وہ ہے جناب سیکشن کی جو آرٹیکل ہے 31, 32 اینڈ آرٹیکل 56. آرٹیکل 56 کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کو کسی وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان ڈیزالو کر سکتی ہے. They have no any legal right to challenge the government decision, government of Pakistan's decisions. اب جب گورنمنٹ آف پاکستان کی, اب آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے ہاں جو ججز, یہ میں اس لیے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, مجھے معاف کریں گے, کہ آپ یہ سمجھیے کہ جو بھی رول آف بزنس یعنی ایکٹ 17(4) ہے یا اس کی جتنی بھی امینڈمنٹس ہے, ان سب کو ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر تو نہیں ایگزیکیوٹ کرتا, پریزیڈنٹ تو نہیں ایگزیکیوٹ کرتا, اسمبلی تو قانون بناتی ہے. ایگزیکیوشنز کی پاور ہوتی ہے جوڈیشری کو, سپریم کورٹ کو. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے جو پاورز ہیں وہ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ ہے, آپ اس میں پٹیشن دائر نہیں کر سکتے. ویئر ایز کہ پاکستان کے سپریم کورٹ یعنی انڈر آرٹیکل 42 سیکشن A کے تحت آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ جو ہے وہ پٹیشن نہیں سن سکتا. جس طرح کہ پاکستان کا سپریم کورٹ ہے, اس کی سیکشن آرٹیکل 184 سب سیکشن 3 کے تحت اس کو پاورز ہے کہ وہ پٹیشن سن سکتے ہیں, وہ کوئی سو موٹو لے سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کو یہ پاورز نہیں ہیں. جب آپ کے اس میں نزاکت کیا ہے, جب آپ کے پاس پٹیشن کا حق نہیں ہے تو آپ اس ایکٹ 74 کی کسی کلاس کو بھی کسی بھی کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ جو ہے وہ آپ پٹیشن کی شکل میں لا ہی نہیں سکتے. تو یہ جتنا بھی ایکٹ 74 ہے یہ ایز اٹ از ہے, اور چونکہ اسمبلی کو بھی باؤنڈ کر دیا گیا ہے, لیگلی آپ کو یہ ریمیڈی ہے نہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کی کسی بھی سیکشنز کو بیسک رائٹس کے خلاف چیلنج کر سکیں. اس لیے اس کی نزاکت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پاکستان تھرو قوانین, ہم کب طاقت میں ہوں گے کہ ہم قانون کو بدلیں گے, وہ ہمارا بلیو ہے, وہ ہماری سٹرگل ہے. لیکن گیون سچویشنز کے اندر اگر کوئی آدمی گرفتار ہوتا ہے تو بیل کے لیے اس کو بہرحال انہی کورٹس کے پاس جانا پڑتا ہے. کوئی بھی اگر آپ ریمیڈی سیک کرتے ہیں تو آپ کو جو وہاں بائی لاز جن کے تحت تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہیں آپ سیکھ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے کوئی نیشنلسٹ ہو یا نان نیشنلسٹ ہو, لیکن اس کو کشمیر کے اندر کسی قسم کی بھی ریمیڈی سیکھ کرنے کے لیے ایکٹ 74 کے تحت میں جانا پڑے گا جہاں اس کے کسی قسم کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. اور ساتھ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بھی باؤنڈ کیا گیا ہے کہ سیکشن 31, 32, 56 اس کے اگینسٹ آپ کسی کورٹ میں کوئی مطلب یہ کہ جانا کوئی ریمیڈی نہیں لے سکتے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو شیڈول 3 ہے, اس شیڈول 3 کے تحت آپ کے پریزیڈنٹ کو ایک کوالیفیکیشن ہے کہ جناب آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے, آپ کا پرائم منسٹر مسلمان ہونا چاہیے. اسمبلی کے ممبرانز کی جو میں یہ بات سمجھانے کے بعد جو میں بتاؤں گا کہ یہ خطرناک کیوں ہے اور اس میں ریاست جموں کشمیر کی ڈویژن کی کس طرح بنیادیں رکھی گئی ہیں, اور آزاد کشمیر کا آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ
ہماری مسلمانیت جو ہے اس کو تحفظ حاصل ہے کانسٹیٹیوشنلی. آپ یہ دیکھیے کہ جو شیڈول 3 ہے اس کی جو سیکشنز ہیں وہ ہیں 52. آپ کے تمام نیچرل ریسورسز، یعنی ایک طرف تو پارٹ بی کے اندر یہ کہا گیا جی یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں ان کا یہ رائٹ ہے پراپرٹی کے، لیکن ساتھ میں وضاحت کر دیتے ہیں. اب چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارا پڑھ کے آپ کو سناؤں، تو اس میں ساتھ میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ پاکستان کسی وقت بھی مناسب سمجھے کسی بھی ہنگامی صورت میں تو کسی بھی لینڈ کو وہ اکوائر کر سکتی ہے. یعنی آپ کے اور میرے تنازع کے لیے تو قانون موجود ہے، لیکن جب گورنمنٹ آف پاکستان انوالو ہوگی تو آپ کو آپ کا کورٹ جو ہے وہ کوئی سیول رائٹس آپ کی لینڈ پہ آپ کی پراپرٹی پہ نہیں دیتا. اور ساتھ میں 3rd شیڈول کے اندر تمام جتنے منرلز ہیں، تمام جتنے ریسورسز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو کشمیر کونسل کر کے تو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور جو 13 امینڈمنٹ کی گئی ہے اس 13 امینڈمنٹ میں جو چیز اس میں جو خوش آئند بات ہے، 13 امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر کونسل کے جو اختیارات ہیں وہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کو منتقل کیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ وہ 52 سبجیکٹ جو اس سے پہلے تھرو کشمیر کونسل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تھے، 13th امینڈمنٹ میں وہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو واپس ملے. چونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ پولیٹیکل ہسٹری مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنز کے اندر شیڈول 3 کیا ہے، 2 کیا ہے، 4 کیا ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور سپیکر ان کے کیا اختیارات ہیں. تو سب سے پہلے تو جب ایک ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ حلف دے گا کہ میں اسٹیٹ ایکسیشن ود پاکستان، یہ شیڈول یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پاکستان گورنمنٹ نے وہ جو انسپ ریزولوشن کی پریزیوم ریسپانسبلٹیز لی ہوئی ہے، سب سے پہلی خلاف ورزی یہ ہے کہ ان ریزولوشنز کے اندر تو ہمیں یہ اگر فرض کریں کہ جیسے عمومی پروپیگنڈا ہے کہ جناب ہمارے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، جوائن ود پاکستان اور جوائن ود انڈیا، لیکن ان پریزیوم ریسپانسبلٹیز کے تحت تو دونوں حکومتوں کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی بلیو سکتے ہیں پولیٹیکل. جب یہ آپ نے لاز بنائے ہیں تو ان لاز کے تحت تو آپ کے باقی سارے رائٹس جو ہے وہ سلب ہو گئے، انڈیپینڈنس کا، ری یونیفیکیشن کا. اور جب آپ نے کوالیفیکیشن رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لداخ سے خود ہی کانسٹیٹیوشنلی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ وڈرا ہو گئی، جموں سے وڈرا ہو گئی. وہ تمام ایریاز جو ہماری نان مسلم میجورٹی کے ہیں ان سے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیگلی، یعنی اس ایکٹ 74 کے تحت آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اقتدار میں آتی ہیں یا جاتی ہیں وہ وڈرا ہیں. اور چونکہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے یہ اختیار دیا ہے پاکستان کو کہ ڈیفنس، فارن افیئرز، کمیونیکیشنز پلس کشمیر ایشو کے حوالے سے لوبنگ، یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت ہے، جو پارٹ 1 میں بالکل واضح واشگاف 2 انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ایک کالونیل نیچر ہے، یہ کالونیل لاز ہیں جو ہمارے سارے بیسک رائٹس کو، پولیٹیکل رائٹس کو، فریڈم آف ایکسپریشنز کو، فریڈم آف ایسوسیشنز کو، ان سب پہ یہ قدغنیں لگایا دی گئی ہے. اور یہ جو جس کو یہ جو مجوزہ امینڈمنٹ کہتے ہیں، کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ ابھی پیش نہیں ہوئی ہے تو لہذا اس کی صحت سے انکار کر رہے ہیں. ہمیں اس کی صحت کو منوانا نہیں ہے اس ڈیبیٹ کے ذریعے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈرافٹ پروپوز بائی گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہ کہہ کے تو اس کے جو شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ ہیں وہ جناب اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکشن جو 13th امینڈمنٹ میں جو اختیارات آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کو دیے گئے تھے
وہ اس کے تحت دوبارہ انہوں نے لے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ مجوزہ امینڈمنٹ بل جو ہے وہ کبھی بھی ایسے ہی جیسے ایکٹ 1974 وہ کبھی بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے فلور پہ نہیں پیش کیا گیا، بلکہ وداؤٹ اناؤنسمنٹ اس کی ساری انگریڈینٹس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت سردار قیوم اور مسلم کانفرنس کے بیشتر لیڈر جو ہے وہ گرفتار تھے. تو ابھی وہ صدر تھے تو کوٹلی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے. تو چونکہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل لڑائی لڑتے ہیں، ایک ہے آپ ملک کی آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کانسٹیٹیوشنل اور بیسک رائٹس کی لڑائی لڑتے ہیں تو اس میں آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کم ہو جاتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ وہ الائنسز بنتے ہیں، وہ وائس یکجا ہوتی ہے، جس سے کہ لوگوں کو فوری طور پر جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے. جیسے آپ ایک ہسپتال کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں تو تمام لوگ ہسپتال کی یعنی چونکہ صحت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ اس پہ. تو اسی طریقے سے یہ جو مجوزہ ترامیم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ آپ کے سارے رائٹس کو سلب کرتی ہیں، آپ کو امپوز کرتی ہیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی فریڈم آپ انجوائے نہ کریں. اور آپ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن جو آزاد کشمیر کے اندر ایکٹ 74 کے اندر ڈیفائن انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو بھی کمپلیٹلی مائنس کر دیتے ہیں. جوڈیشری تو پہلے ہی مطلب یہ کہ اب سوائے اس کے کہ آپ اگر یہ اختیار جج منتخب کرنے کا اختیار کشمیر کونسل کے بجائے آپ جو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ہے یا پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ہے اس کو دے دیں، لیکن اس چیف جسٹس کو، اس سپریم کورٹ کو پٹیشن سننے کا اختیار نہیں ہوگا تو آپ ریمیڈی سپریم کورٹ سے لے کیسے سکتے ہیں؟ تو اس وقت تک جو آپ کا کورٹ ہے انکلوڈنگ یہ جو آپ کی 13th امینڈمنٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کو امپاور نہیں کیا گیا ہے. اور اس میں سپریم کورٹ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ ہے، اور اپیلیٹ کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو آپ اس فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ سیشن کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو، کوئی مطلب جتنے بھی فیصلے لوور کورٹس کریں گے ان لوور کورٹس کے ان فیصلوں کے خلاف آپ جا سکتے ہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشنز جو ہے فار دا بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جو ہے پہلے ایکٹ 74 تھا اس میں تو ایک شخص جو ہوتا تھا تو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ اس کو within 24 hours نیئر جو اسٹیشن مجسٹریٹ ہوگا اس کے پاس حاضر کریں گے. 13th امینڈمنٹ میں یہ مدت جو ہے وہ بڑھا کے تو 24 months کر دی گئی ہے کہ 24th month تک ایک آدمی ڈیٹینشن میں رہ سکتا ہے اور کسی قسم کی کوئی بیل اپلیکیشن موو نہیں کی جا سکتی. اور پھر جو اللیگل ادارے وہاں آپریٹ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پورے آپ کے اس کانسٹیٹیوشنز کو آپ پڑھیے، اس میں جتنے بھی لینڈ آفیسرز ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی رول جو ہے ڈیفائن نہیں ہے اس وقت تک. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون میں آپ کو یعنی ایک ایسی ایمبیگوٹی قائم کی گئی ہے کہ اگر یہاں آ کر میں یہ تقسیم کریں گے تو کہیں گے یعنی اس سے لگے گا کہ جو ہے نا افسروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ویئر ایز کہ امبیڈڈ کے اندر سارے پاورز ان کے پاس ہیں. تو اس لیے آپ تمام احباب جنہوں نے اس میں حصہ لیا، میری اصل میں آج کل سے کوئی طبیعت بھی خراب تھی تو اس پہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اگر آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، بیگانگی کا شکار ہو جائیں اور پھر یہ لے لیں کہ جی لینی ہے تو آزادی لینی ہے، آزادی سے پہلے نہ مجھے ہسپتال کی ضرورت ہے، نہ مجھے جو ہے وہ کسی کرمنل کو پولیس اسٹیشن کی ضرورت ہے کہ وہ پولیس والے اس کرمنل اوفنس سے لوگوں کو بچانے کے لیے کسی کرمنل کو جو ہے نا وہ سزا دیں. ایسا نہیں ہے. مادی دنیا کے اندر جو پریکٹیکل پوزیشنز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین نے
جو 2007 میں جو ریزولوشن پاس کی تھی اس میں پورے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے امیڈیٹ مسئلے اور اس کو کانسٹیٹیوشن کی نظر میں دیکھا تھا، تو اسی لیے کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ لوگوں کے بیسک رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی کسی بھی کانسٹیٹیوشنل فورم میں کوئی لیگل ریپریزنٹیشن نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ سب سے زیادہ سفرر ہے۔ اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی، اور وہ رپورٹ آج بھی موجود ہے، اس کو آپ لوگ جو ہے نا یورپین یونین کی ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ضمن سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری جو ریزولوشن، یہ ساری انٹرنیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ الٹیمیٹلی ایک پریشر کریٹ کرتی ہیں، اور ان پریشرز کو یہ کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پھر خرید و فروخت کا عمل شروع کرتے ہیں، اور انہی لوگوں سے جن رائٹس انجوائے کر سکتے ہیں، ان کے جس اختیار حق کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ پھر فتوے جاری کرتے ہیں آن بیہاف آف گورنمنٹ پاکستان۔ کسی کو کہتے ہیں یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا وہ ریاست جموں کشمیر کا محب وطن شہری۔ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر یہ ہیں کہ جو اوپریسرز ہیں وہ اوپریسڈ کے رائٹ کو لیگلی سلب کرنے کے لیے یہ ساری یہ اس طرح کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں کہ آپ کسی ورس سچویشنز کے اندر، ورس سیناریو کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی حق نہ طلب کر سکے۔ لہٰذا اگر اپنے حق کو، اپنی جنریشن کو ہم نے تحفظ دینا ہے تو پاکستان کے ان نیفیشیس ڈیزائنز کو، اس کے آپریشنز کو ہمیں مل جل کر جو ہے وہ ایکسپوز کرنا ہے، اور مل جل کے کر بھی رہے ہیں۔ میں تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے الائنس کے رہنماؤں کو کہ انہوں نے لیڈ لی ہے، اور آج پاکستان کانسلیٹ برمنگھم میں بریڈ فورڈ میں ڈیمونسٹریشنز کر کے تو اپنے جذبات بارامی کا اظہار کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کی وائس ہے۔ ہم سب لوگ اس الائنس میں بھی موجود ہیں، دیگر الائنسز بھی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے کشمیریوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آئیں اپنے مسائل کو یک آواز ہو کے اٹھائیں۔ تو یہ پلیٹ فارم بھی اور آج کی کانفرنس بھی اسی حوالے سے کہ ہم اپنے ایشوز کو سینسٹائز کریں، اور کبھی بھی یہ عمومی طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم مطلب یہ ہے کہ تقابل میں پڑ جاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے رول کی ڈیبیٹ، تو ہم فوری ایشو سے دراصل لوگوں کی توجہ ہٹا کے تو ان کو پھر وہ پولیٹیکل بحثوں میں الجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بحثوں کے بجائے جو فوری طور پر پاکستان کا یہ جو اقدام ہے، اس کی مزاحمت کے لیے ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ تھینک یو سردار شوکت علی کشمیری صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی اس پورے جو لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں، اور پھر